وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میں نے کچھ دیر پہلے بھی یہی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اور ایک بار پھر میں نے اسی آیت کو تلاوت کیا ہے آپ کے سامنے۔ یہ وہ آیت ہے جس سے آپ رمضان کے روزوں کا مقصد، بینیفٹ، غرض ڈرائیو کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے رمضان ہمیں ایک ایسا مہینہ دیا ہے کہ ایک ایسے وقت پر اٹھ کے ہم سحری کرتے ہیں جس میں عام دنوں میں اٹھ کے کھانے کا تصور نہیں ہوتا، اور اس وقت ہم خوب پراپرلی سیر ہو کے کھاتے ہیں۔ اور شام کے وقت جو ہمارا انٹیک ہوتا ہے اور جو ہم جس وقت بیٹھ کے کھاتے ہیں، یعنی وہ مغرب کا وقت، عام دنوں میں ہم اس وقت نہیں کھایا کرتے۔ ہم عام دنوں میں اتنی لمبی رکعتیں تراویح کی پڑھنے جیسی کوئی ایکٹنگ بھی نہیں کر سکتے، ہمت ہی نہیں ہوتی۔ نمازیں پوری ہو جائیں بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم عام دن میں اتنے بھوکے رہنے کا تصور نہیں کر سکتے، اور ہم عام دنوں میں اتنی زیادہ تلاوت کا تصور نہیں کر سکتے جتنی ان دنوں میں کرتے ہیں۔ پتہ چلا یہ اس مہینے میں کچھ ایسی چیز ہے جس نے کچھ چیزوں کو بوسٹ کر دیا ہے۔ کچھ ایسا ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ رمضان کی جب فرسٹ تراویح ہوئی تو مسجد بھر گئی، اور اس سے 2 گھنٹے پہلے عصر کی نماز میں کوئی خاص رش نہیں تھا۔ تو 2-3 گھنٹے پہلے کی سچویشن بالکل الگ اور 2-3 گھنٹے کے بعد کی بالکل الگ، میں آپ وہی ہیں۔ اس کا مطلب کچھ ہو رہا ہے، there is something، کوئی چیز چینج ہوئی ہے، کوئی سینسر ایکٹیویٹ ہو گیا ہے۔ تو یقیناً اللہ پاک یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے دل میرے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک تمہاری نماز نہیں ہو رہی تھی، اب تم بول رہے ہو میری فرض مسجد میں ہو جائے۔ ابھی تک تم یہ تھے کہ یار پڑھ لیتے تھے، اور ابھی بس عشاء ہوئی ہے اور تم 20 رکعتیں ایڈیشنل پڑھ رہے ہو۔ تو یہ کیسے تم کر لیتے ہو؟ کہ تم نہیں کر رہے، یہ تم سے تمہارا اللہ کرا رہا ہے۔ تو فرسٹ تھنگ جو آج ہم کریں گے سب مل کے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان کے مہینے تک لے آئے ہیں۔ اب ایک چیلنج سر پہ کھڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بد دعا کی ہے، یا اس دعا پہ آمین کہا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ایسا ہے آمین کہا ہے؟ زبردست۔ کیا کس دعا پہ؟ جس شخص نے اس میں سے ایک بات کیا ہے، صرف ایک بات، وہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت۔ اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، حضور تو سب کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ کتنی معافیوں کا اعلان کیا، کتنی ہمیں رحمت نظر آتی ہے، لیکن اس سچویشن میں امت کو اتنا الرٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے، یہ رات کے نائٹ میچز میں گزارنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ نیٹ فلکس کے کاؤنٹ پورے کرنے کا، یوٹیوب کی ریمیننگ چیک لسٹ دیکھنا، واچ لسٹ دیکھنا، اس کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ مہینہ تو بالکل محنت کا مہینہ ہے۔ اس میں میں اور آپ آرام کریں، اتنا آرام کریں کہ جس کے بعد میری کمر سیدھی ہو جائے، اور اس کے بعد پھر لگ جائیں اعمال میں، کیونکہ فیصلے آسمانوں سے اعمال سے اترتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی سب سے پہلی جو غزوہ بدر ہوئی، اس پہلی جنگ میں مسجد عریش آج وہاں پر ہے۔ عریش وہ جگہ جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وار فیلڈ کی پلاننگ کی تھی کہ کیسے جنگ کریں گے، کیا ٹیکٹکس ہوں گے۔ حضور وہاں بیٹھ کے رو رہے تھے، نماز ادا کر رہے تھے اور دعا مانگ کے اللہ سے رو رہے تھے، کیونکہ حضور نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ ایک اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے اور مخلوق کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی میرے اور آپ کے عقیدے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بنایا کہ ساری دنیا مل کے ایک طرف ہو جائے، اس میں آپ قارون اور فرعون کو بھی زندہ کر کے لے آئے، اور آج کی سپر پاورز کو بھی لے آئے، اور رشیا جب سپر پاور تھا اس کو بھی لے آئے، اور سب کو لے آئے۔ اللہ پاک کا حکم ایک طرف ہوگا اور تمام دنیا ایک طرف ہوگی، لیکن چلے گا وہ جو اللہ چاہتا ہے۔
ساری دنیا تمہارے عزت دینے کی فکر کرے کہ تمہیں کسی طرح مشہور کر کے عزت دینی ہے دلوں میں. دلوں میں عزت کیا ہوتی ہے دوستوں؟ دلوں میں عزت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کہاں سے اٹھ کے جنازے میں اتنے لوگ آ گئے. دلوں میں عزت یہ ہوتی ہے کہ سم ٹائمز آپ کو پتہ نہیں ہوتا یہ کوئی اتنا مشہور آدمی نہیں ہے، لیکن عند اللہ پاک نے کسی کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دی ہوتی ہے اور وہ لوگ اس کی تمام حاجات ضروریات پوری کر دیتے ہیں اور وہ اللہ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ساری دنیا مل کے میرے لیے عزت کے فیصلے کرے گی، یار اس کو عزت دینی ہے اور یہ زمین اس کو دے دینی ہے، یہ رتبہ اس کو دے دینا ہے. صرف ایک اللہ نہیں چاہ رہے، باقی تو سب چاہ رہے ہیں، تو یہ کام نہیں ہوگا. اور ایک اللہ چاہ لے کہ اس کو عزت دینی ہے اور پھر سب گھر سے لے کے رشتہ داروں سے لے کے دوستوں سے لے کے حکومت وقت تک یہ طے کر لیں کہ اس کو ذلت دینی ہے. لیکن اللہ کیا طے کر چکے ہیں؟ اس کو عزت دینی. ہوگا کیا؟ اللہ پاک کی عزت کے فیصلے چلیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز ادا کرتے ہیں، ان کے معمولات میں ہے. حضور کی زندگی کا ایک ایک حصہ میرے اور آپ کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد جو مسنون دعائیں مانگتے ہیں، ان مسنون دعا میں سے ایک دعا کا ایک حصہ بتا رہا ہوں آپ کو. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. بس اتنا. حضور نے ابھی نماز ختم کی ہے، سلام پھیرا ہے اور حضور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. حضور وہ ہیں جن سے زیادہ اللہ کو کسی نے نہیں چاہا اور جن سے زیادہ اللہ نے کسی کو نہیں چاہا اور ان سے زیادہ اللہ کو کسی نے نہیں جانا. تو جتنا حضور اللہ کو جانتے ہیں اتنا تو ہم نہیں جانتے، کیونکہ حضور کو معراج ہوئی ہے، حضور پیغمبر ہے، حضور نبی آخر الزمان ہے. حضور یہ دعا مانگ رہے ہیں، یعنی حضور اپنے رب کو جانتے ہیں. حضور اپنے رب کا تعارف کیا کرا رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں اللہم، اے ہمارے پروردگار، لا مانع، کوئی روک نہیں سکتا، لما اعطیت، جس کو آپ دے دیں. کیسا دل بھرا ہوا ہے، کسی کی مصیبت ہے، پریشانی ہے، گھر کے حالات ہیں، اور وہ نماز کے بعد کہہ رہا ہے اللہم. ساری دنیا ایک طرف، نقشے سارے ناکامی کے، حالات سارے کمزوری کے، لیکن ایک اللہ کا حکم چل رہا ہے اللہم لا مانع، اے اللہ کوئی روک نہیں سکتا، لما اعطیت، جس کو آپ دے دیں. اب بندہ نماز کے بعد موٹیویشن سے ہی اٹھے گا، ڈی موٹیویٹڈ تو مومن نہیں ہو سکتا. ولا معطی، اور کوئی دے نہیں سکتا، لما منعت، جس کو آپ روک لیں. اگر آپ روک لیں تو پھر کوئی نہیں دے سکتا. پھر دینے کی بات کریں تو اولاد ہو، فار نو میڈیکل ریزنز اللہ نہیں دینا چاہ رہے، اللہ کی مرضی. صرف بیٹیاں دے دیں اللہ پاک، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. صرف بیٹے دیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بہت سارا مال دے دیں، اللہ کی مرضی. مال نہ دیں، پریشان کر دیں، اللہ کی مرضی. مخلوق اللہ کی، حکم اللہ کا، اللہ کی چاہت اللہ کی، اللہ کو سب پتہ ہے اللہ کیا کر رہے. تو ایک بات ذہن میں یہ رکھنی ہے، پہلی بات ہم نے آج کیا کی؟ شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں رمضان تک پہنچا دیا. دوسری بات ہماری فنڈامنٹل چیز کیا ہے؟ نماز. تو ایک سیکنڈ پہ میں آپ کو ایک گفٹ دیتا ہوں، جو یہ گفٹ کیا ہے ہمیں بھی حضور سے ہی پہنچا ہے، آپ لوگ پڑھتے بھی ہیں یہی دعا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ دعا ایٹ لیسٹ اتنی یاد ہونی چاہیے. میں کوشش کروں گا نماز کے بعد واٹس ایپ یا پروفائل وغیرہ پہ کہیں نہ کہیں شیئر کر دوں، تو یہ دعا کاپی کر لیجیے گا، یاد کریے گا. کتنا حوصلہ آئے گا. حالات کچھ بھی آپ بولیں گے لا مانع لما اعطیت، اللہ کوئی روک ہی نہیں سکتا جس کا آپ دینے کا طے کرے. اور واپس پڑھ لیا اللہ پاک مجھے پاس کر دیں، اللہ پاک میری پریشانی دور کر دیں، اللہ میرے ابو کی روزی کا مسئلہ حل کر دیں، اللہ گھر کی یہ پریشانی دور کر دیں، کرائے کا مسئلہ ہے یہ. پھر آپ دعا مانگیں گے، پھر دل میں خیال آیا کیسے ہوگا، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے. پھر آپ بولیں گے اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ یہ الفاظ تو حضور نے سکھائے، تو کیسے ڈی موٹیویٹ ہو سکتا ہے انسان؟ کہ حضور نے تو یہی تعارف کرایا تھا کہ آپ ایسے ہیں کہ آپ طے کر لیں تو کوئی روک نہیں سکتا. تو اللہ میں تو آپ سے مانگ رہا ہوں، یہ کچھ بھی کہہ رہا ہوں، یہ کچھ بھی کہہ رہا ہوں، کہتا رہے، مجھے آپ دیں گے اللہ، مجھے آپ دیں گے.
تو دوسری چیز ہے دوستوں آج یہ دعا. ایک ملا شکر اور ایک مل گئی دعا. تیسرا رمضان کا آبجیکٹو ہے جو اس آیت میں ہے, اور اس آیت کے اگر آپ دیکھیں گے تو بالکل اینڈ میں ہے اس جگہ پہ دوستوں, لعلکم تتقون. کیا مطلب ہے دوستوں اس کا, ابھی سمجھتے ہیں. دوستوں اس کا کانسیپٹ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان تو تقوی حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. رمضان میں بھی تقوی حاصل نہیں ہوئی تو پھر پتہ نہیں کب ہوگی. رمضان میں یہ حال ہے کہ میں 4 فرض پڑھتا ہوں اور پھر آگے بھی جو سنتیں میری چلی جاتی ہیں, تو رمضان میں بھی چیٹنگ چل رہی ہے. تو غیر رمضان میں میرا حال کیا ہوگا؟ رمضان میں چیٹنگ کر رہا ہوں, جب لوگ شرابی شراب چھوڑ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے بڑے گناہ کرنے والے گناہ چھوڑ کے اب نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں. میں ان دنوں ہی باز نہیں آ رہا, اور اپنے آپ کو اپنے کل سے کمپیئر کرنا ہے. کل تک میں اتنا کرتا تھا, آج اور کرنا ہے, مجھے آج اور کرنا ہے, مجھے آج اور کرنا ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے, کہ میں چاہتا ہوں میں اپنے اللہ سے قریب ہو جاؤں. تو تتقون تب حاصل ہوگا جب روزہ آنکھوں کا بھی ہوگا. اسٹاکنگ میں غلط چیزیں آپ کے سامنے نہیں آنی چاہیے. اسٹاکنگ کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. آپ کو کام کی کوئی خبر دیکھنی ہے, دیکھ لی, بند کر کے رکھ دیا. یوٹیوب کی ضرورت نہیں ہے. یوٹیوب آپ نہیں چاہیں گے تب بھی آپ کو غلط چیز دکھائے گا. غلط چیز کا مطلب 100% ایکسٹریم غلط نہیں ہوتا, چھوٹی غلط بھی غلط ہی ہوتی ہے. ایک میسج آگے کسی نے اسٹیٹس پہ لگا دیا, بڑا دینی میسج تھا, پیچھے میوزک ہے, سب تباہ ہو گیا. پورا روزہ رکھا, کان کا روزہ ختم. سب کچھ صحیح ہوا, اسٹیٹس دیکھنے لگے, غلط چیز آ گئی, آنکھ کا روزہ ختم. کیا ملا؟ تبھی پھر آتے ہیں نا روایات میں اس طرح کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ ملتا ہی نہیں ہے روزے سے. یہ تو پورا ایک کمبینیشن بنتا ہے کہ سوچ کا بھی روزہ ہوتا ہے. آپ غلط تھاٹس کو بھی روکتے, نہیں میرا ذہن وہاں نہیں جانا چاہیے, میں روکوں گا اپنے آپ کو. یہ تو جنگ ہے اپنے آپ سے. یہ نہیں کر سکتے تو پھر دنیا میں کچھ بھی کر لیں, کیا فائدہ. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ سے تقوی کی طرف جانے کی مدد مانگنی ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ رمضان کا یہ آبجیکٹو دے دیں جو آپ نے, یہ آیت یہ فرما رہی ہے نا, اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, تم پہ روزے فرض کر دیے گئے, کما کتب علی الذین, جیسا کہ کتب فرض کیے گئے تھے, علی الذین, دوز پیپل, تم سے پہلے, علی الذین من قبلکم, تم سے پہلے والوں پہ جیسے کیے گئے تھے, لعلکم, سو دیٹ کیا کر سکو تم, تتقون, تم تقوی والوں میں شامل ہو جاؤ, اللہ سے ڈرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. there is nobody watching you. یہ ایمان ہے نا کہ وضو کرتے ہوئے تم پانی اندر نہیں لے رہے ہو, کوئی دیکھ تو نہیں رہا تمہیں. تم فریج کھول کے پانی پی سکتے ہو, کوئی بھی نہیں ہے ابھی ادھر, لیکن تم نہیں پی رہے. جب یہ ظاہراً کنٹرول ہے تو دوسری چیزوں کا بھی کنٹرول انشاءاللہ آئے گا. جب آبجیکٹو سیٹ کریں گے پھر آئے گا, آبجیکٹو سیٹ نہیں ہوگا تو نہیں آئے گا. کم سے کم اتنا ہو کہ ڈے ٹائم کے اندر جس وقت روزے کی حال ہے اس کے اندر تو ایٹ لیسٹ میں فلاں چیز نہیں کروں گا, فلاں نہیں کروں گی, فلاں نہیں کروں گا, فلاں نہیں کروں گا, فلاں نہیں کروں گا. کوشش کروں گا 100% گناہوں سے اللہ پاک توبہ کر لوں. میرے جتنے سانگز ہیں اللہ پاک, میں یہ جانتا ہوں ایمان اور میوزک کین ناٹ کو ایگزسٹ, نہیں ہو سکتا. ایمان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے میوزک, کیسے ایگزسٹ کرے گا کو. اللہ پاک میں آپ کے لیے ڈیلیٹ کر رہا ہوں, آگے مجھے آپ صبر عطا فرمائے, میں رک جاؤں. تو رمضان میں تو صبر ہے ہی, صبر ہی صبر ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز, جس چیز کی ایڈکشن ہے, سگریٹ کی ایڈکشن ہے, غلط چیٹ کرنے کی ایڈکشن ہے, آپ کو بیکار چیزوں کی ویب سائٹس کی ایڈکشن ہے, لوگوں کو پتہ نہیں کیا ایڈکشنز ہوتی ہیں, سب اس مہینے میں چھوٹ سکتی ہیں. اس مہینے کا ہر لمحہ آپ کو لائف چینجنگ لمحہ ہے, کسی وقت بھی چیز چینج ہو سکتی ہے. تو یاد رکھیں اس مہینے کا آبجیکٹو لعلکم تتقون. اللہ پاک تمہارے لیے میسج دے رہے ہیں, یہ تمہارے لیے اس لیے یہ مہینہ ہے, تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے. 30 days انٹینسو ٹریننگ کیمپ میں تمہیں رکھا گیا ہے, اس لیے رکھا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے. کوشش کرو, ٹریول کرو, تھوڑی ہمت کرو, اور تراویح میں آگے پیچھے نہیں ہو جاؤ, جھکو نہیں, ڈرامے بازی نہیں کرو. جیسی پڑھ رہے ہو وہ کھڑے, وہ جو نماز پڑھا رہے یا خود پڑھا رہے ہو, بہت طریقے سے سکون سے اللہ کلام سن رہے ہو. امیجن کرو حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے حضور کو تراویح پڑھاتے, وہ آگے تھے حضور پیچھے, پھر حضور آگے آئے وہ پیچھے ہوئے, پھر اس طرح دور ہوتا رہا, اس طرح تراویح آئی ہے.
آسمانی اعمال ہیں، اس سے بڑے کوئی اعمال نہیں، ایسی ریکمنڈیشن ہے تمہارے پاس. تو تیسری چیز، رمضان کے آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہے. پہلا ہم مستقل شکر ادا کریں گے، اللہ آپ نے رمضان دیا، آپ کا شکر ہے، ہمیں ناقدری سے بچا لیں. ناقدری کیا ہوگی؟ اس کو پا کر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے. دوسری بات دوستوں کیا ہے سر؟ دوسری بات وہ دعا کی پابندی کریں گے. کون سی؟ وہ الفاظ کس نے سکھایا ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. الفاظ کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت. مل کے پڑھیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. انشاءاللہ یہ دعا دے دوں گا. اور تیسری بات آپ کو کیا بتائی؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت مبارکہ ہے، اور اس میں روزوں کا آبجیکٹو بھی ڈیفائنڈ ہے. وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون. 3 باتیں ہو گئیں. اور آج کی جو آخری بات ہے، جو ڈیٹیل بات ہے دوستوں، اس ڈیٹیل بات سے پہلے ایک چھوٹا سا میسج. ایک مسلمان رمضان سے باہر نکلتا ہے اور اس کو خیر نہیں مل سکی، اسے مغفرت نہیں مل سکی، تو بتاؤ اس نے عید پہ نئے کپڑے پہن کے کیا کمال کیا؟ عید تو اصل اس کی ہے جس کی زندگی گناہوں سے پاک ہو گئی. عید تو اصل اس کی ہے جس کی رمضان سے پہلے کی زندگی اور رمضان کے بعد والی زندگی بدل چکی ہے. دوستو کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ اب میں لوزر نہیں بنوں گا. ان راتوں میں سونے میں اپنی کمی کروں گا، کسی طرح بھی جاگوں گا، قرآن کی طرف آؤں گا. دوستو رمضان کے اپنے اعمال آپ سب جانتے ہیں، لیکن میں ایک میسج کے ساتھ آیا ہوں کہ شاید یہ آپ میں سے ہر ایک سب کو یاد ہوگی. ایسا ہی ہے؟ اگری کرتے ہیں؟ پوری کلاس میں سے کسی کوئی تو ایسا نہیں جس کو یاد نہیں ہو. آپ کو بھی یاد ہے، سب کو یاد ہے یہ. اب میں اس پہ کچھ بات کرتا ہوں آپ سے. یار تم میں سے آئی اے کے اسٹوڈنٹ کون بیٹھا ہوا ہے؟ آئی اے کے اسٹوڈنٹس کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور آئی اے کیف کے اسٹوڈنٹس اور کون ہیں؟ صحیح. یہ جو انوینٹری ہوتی ہے فکس ایسٹ ہوتا ہے وسیم؟ نہیں فکس ایسٹ نہیں ہے. کس میں آئے گا یہ کرنٹ ایسٹس میں آئے گا. اچھا صحیح، ماشاءاللہ زبردست. اور اگر کوئی ایسا کر دے کہ اس کو کرنٹ ایسٹس کی یہ والی کیٹیگری کو اٹھا کے فکس ایسٹ میں ڈال دے تو کیا بولیں گے؟ غلط بولیں گے نا. کیش کو اٹھا کے کوئی لائبلٹیز میں دکھائے، کیش ایٹ بینک کو، نہیں لائبلٹی تو نہیں ہے سر وہ. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جیسا آپ لوگ بول رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کاٹیں گے ڈانٹیں گے. سر کیسی بات کر رہے ہیں؟ اکاؤنٹنگ کی بے حرمتی ہو رہی ہے. ہم اپنے رب کے آگے پتہ نہیں کب سے نمازیں پڑھ رہے ہیں. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کنڈیشن نہیں لگائی ہمارے لیے کہ جو جو پڑھ رہے ہو پہلے اس کی میننگ یاد کرو، پھر پڑھو، پھر ثواب ملے گا. لیکن ہر ایک کا یہ آبجیکٹو تو ہوتا ہے نا کہ اس کو پتا ہو کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. تو میں تمہارے سامنے عطیات کا ایک آبجیکٹو پیش کرتا ہوں، لیکن تمہارا وعدہ ہے میرے ساتھ. ایک وعدہ یہ ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگانا اور ادھر ادھر مت دیکھنا، تو یہ تمہارے دل میں اترے گا. اور دوسرا وعدہ تمہارا یہ ہے کہ تم جا کے یہ گھروں پہ سکھاؤ گے. کیا سکھانے لگاؤں؟ اب سنو. التحیات نماز کے کس سٹیج پہ آتی ہے؟ ٹورڈز دی اینڈ آتی ہے. 2 رکعتوں میں ٹورڈز دی اینڈ آتی ہے، اور 4 رکعتوں میں پہلے بھی آتی ہے، پھر بعد میں آتی ہے. لیکن اتنے میننگ فل ورڈز ہیں کہ اگر ان ورڈز پہ غور کیا جائے گا تو سمجھ میں آ جائے گا نماز کیسا اثر رکھتی ہے اپنے اندر، اور ہر چیز جھنجھوڑ کے آپ کو کھینچ کے اللہ کی طرف لے جائے گی. تو اب آپ نے فوکس کرنا ہے اس بات کو سمجھنے میں سٹارٹ کرتا ہوں. دوستوں آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کچھ بھائی ایٹ لیسٹ ساتھ ساتھ پڑھے میرے. میں آپ سے کہتا ہوں سٹارٹ کیسے ہوا؟ التحیات للہ. اب آپ سے سوال کرنا شروع کرتا ہوں. سوال میں آپ کو یاد کراؤں گا. دوستوں کسی نے ابھی تک آپ نے صلاۃ الحاجت پڑھی ہے کبھی؟ جی سر پڑھی ہے. 2 رکعت کی نیت کر لیتے ہیں اور ضرورت کی نماز ہوتی ہے، جو ضرورت ہوتی ہے اللہ کو بتا دیتے ہیں. دوسرا سوال چینج ہوا. وسیم آپ سے پوچھ رہا ہوں، وسیم یہ تحیت المسجد کیا ہوتی ہے؟ نہیں پتا سر. سید ارسلان، سر ارسلان آپ سے پوچھ رہا ہوں تحیت الوضو کیا ہوتی ہے؟ سر یہ پتہ نہیں کیا ہوتی ہے.
لیکن کسی کو پتا ہے، جس کو پتا ہے وہ ہاتھ ریز کرے گا، بولے گا نہیں. تحیت المسجد اور تحیت الوضو. لک ایٹ دی کراؤڈ اینڈ لک ایٹ دی نمبر آف ریزڈ ہینڈز. 1 2 3 اینڈ وی ہیو گاٹ اینی ادھر فرام ہیئر، نو 4 اور 4. تحیت المسجد تحیت الوضو. وضو بناتے ہی 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں تحیت الوضو. اور مسجد میں انٹر ہوتے ہی، عام طور پہ مسلمان تو ایسے نہیں ہوا کرتے تھے کہ بالکل امام صاحب اللہ اکبر کہہ چکے ہوں گے پھر پہنچے. تو مسلمان کا تو مسجد سے تعلق ایسا ہوتا ہے جیسے سمندر کے اندر مچھلی کا ہوتا ہے، کہ وہ مسجد کے اندر ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے سمندر میں مچھلی ہے. اور جو مسلمان مسجد سے نکلتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بس کسی طرح واپس پہنچ جاؤ، اس کو سکون ملتا ہے وہاں پہ. تو جب مسجد پہنچا کرتے ہیں مسلمان تو مسجد پہنچ کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور پہنچتے ہی ادا کرتے ہیں اگر وضو ہے، وہ نفل ہوتی ہے. اس کا نام ہے تحیت المسجد. سیکھ لیا؟ تحیت المسجد وہ 2 رکعت مسجد میں انٹر ہونے کے فوراً بعد. اور آپ نے اگر وضو بنایا ہے، وضو کیا ہے ابھی تو آپ 2 رکعت پڑھ لیں، تحیت المسجد کی بھی نیت کر لیں اور تحیت الوضو کی بھی نیت کر لیں، کیونکہ وضو بھی کر لیا اور مسجد میں بھی انٹر ہو گئے. اب 2 رکعت پڑھ لی ہے. اب آؤ میں اس کی میننگ بتاتا ہوں. ویسے اتنے کم لوگ اس کو جانتے تھے، اب میں اس کا میننگ بتاتا ہوں. تحیت المسجد کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل نماز اس لیے پڑھی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اے مسجد تمہاری کیا شان ہے، زمین کے اتنے حصے اللہ نے اسے تمہیں اپنا گھر بنا دیا. یہاں پہ لوگ ننگے پیر نہیں آتے، غلطی سے بھی آ جائیں تو صاف کرتے، توبہ کرتے، صدقہ دیتے، اور بے حرمتی برداشت نہیں کرتے. اپنے گھر کو جتنا صاف نہیں رکھتے، مسجد کو زیادہ صاف رکھتے. اے مسجد تمہاری شان و شوکت کو سلام ہو. تحیت المسجد، مسجد کو سلوٹ ہو. تحیت الوضو، کیا وضو ہے یار، اس کے بغیر اللہ پاک کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کے بغیر اللہ سے اسپیشل کنیکشن نماز شروع نہیں کر سکتے، اس کے بغیر، وضو کے بغیر آپ جو طواف کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے نا بھائی، طواف وضو کی حالت میں ہوتا ہے نا. اے وضو تمہیں سلام، تحیت الوضو. اب میں آپ سے کہتا ہوں السلام علیکم ارسلان، السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام. جواب دیا نا؟ یہ میں نے اس کو کیا کیا بیٹا؟ بولو سلام، بولو میرے ساتھ. یہ جو میں نے سلام کیا اٹس بائی ورڈز اور بائی ایکشنز. ورڈز. سلام کیسے کیا بیٹا؟ میں نے الفاظوں سے کیا ہے. سلام میں ہاتھ ملانا تو مسافہ ہے، وہ لازم نہیں ہوتا ہے، وہ تو قریب ہو، سچویشن ہو تب. کوئی مصروف آدمی کو جا کے مسافہ نہیں کرتے. اگر کوئی اپنے کام میں بیزی ہے تو السلام علیکم، السلام، السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ ہوتا ہے. اس کے ہاتھ سے زبردستی نہیں کرتے، ملا لے کونی ملا لے، مذاق نہیں اڑاتے، صرف زبان سلام کرتے ہیں، صرف زبان سے. تو اب سنو، سلام بائی ورڈز ہوتا ہے یا بائی ایکشنز؟ بولو مل کے. تو اللہ پاک کو آپ کہہ رہے ہیں تحیت المسجد کا ورڈ یاد رکھنا ہے، تحیہ، التحیات. اے اللہ پاک میری جتنی زبانی عبادات ہیں للہ، التحیات. اے اللہ جتنی میری زبانی قولی بائی ورڈز جو کچھ میں کرتا ہوں، اے اللہ یہ سب آپ کے لیے. التحیات للہ. یاد رہے گا یا نہیں رہے گا؟ بولو. التحیات دیکھ کر کون سا ورڈ ذہن میں آئے گا؟ تحیت المسجد، مسجد کو سلام. اور سر نے کہا سلام کیسے کرتے ہیں؟ بائی ورڈز کرتے ہیں. دیکھو کیسے کنیکٹ کیا، ذہن میں بیٹھی بات. تو التحیات للہ آج تک پڑھتے آ رہے تھے، میننگ نہیں پتا تھا، اور اب ایسا پتا ہے انشاءاللہ موت تک نہیں بھولیں گے. نیت کریں، اس لیے سیکھیں. کیسے آپ نے مجھے ٹوکا تھا، کرنٹ ایسٹ میں تھوڑی آئے گا، فکس ایسٹ میں تھوڑی آئے گا، ٹوک رہے تھے نا مجھے. تو وے وی آر ٹوڈے،
اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، بس پڑھتے رہتے ہیں، یہی نہیں پتا ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں. کیفیات کب ملیں گے، کب جا کے وہ اسٹیٹ میں آئیں گے کہ ہمیں اپنے رب سے بات کرنے میں مزہ آئے گا. اب آپ پڑھیں گے تو آپ بولیں گے، اب آپ سکون سے، نماز کا اینڈ چل رہا ہے، آپ بیٹھ گئے، آپ نے کہا التحیات للہ، اے اللہ پاک جو بھی بولتا ہوں اللہ ہی آپ کے لیے، یہ بھی جو ہم اچھی بات بول رہے ہیں اللہ ہی آپ کے لیے، میری تمام قولی عبادات، التحیات، الف لام بھی لگا ہوا ہے اس میں، التحیات للہ، میری تمام قولی جتنی، میں کسی کو تسلی دے رہا ہوں زبان سے، کوئی اچھا کام کر رہا ہوں، ماشاءاللہ یار آپ نے اچھا کام کیا، ماشاءاللہ یار ماشاءاللہ اچھی بات، یہ جو کہہ رہا ہوں نا یہ سب کس کے لیے کہہ رہا ہوں اللہ پاک؟ آپ کے لیے. آگے کنیکٹ ہو رہے دوستوں، بولو آپ پڑھیں گے میں نہیں پڑھوں گا، بولیں والصلوات. ابھی ہم نے صلاۃ الظہر ادا کی اور اقامت کی تھی تو انہوں نے کہا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، اور پھر آگے بڑھا قد قامت الصلاۃ. صلاح نماز، نماز ایکشنز کا نام ہے یا نماز ورڈز کا نام ہے؟ ایکشن کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اچھا اگر میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو میں کیسے نماز پڑھوں گا؟ بیٹھ کے. میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو، لیکن اللہ پاک کسی کو ایسی بیماری پہنچ جائے کہ وہ اشارے بھی نہ کر سکے تو وہ نماز نہیں پڑھتا، اس سے حکم اس وقت کے لیے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ نماز زبان سے نہیں ہوگی. صرف نماز میں کیا چاہیے ہوں گے؟ والصلوات. تم سمجھ گئے ہو، تمہارے ذہن میں اتر گیا میں کیا بولنے والا ہوں. والصلوات، اے اللہ پاک میرے تمام ایکشنز بھی آپ کے لیے ہیں. اب آپ بولیں گے والصلوات للہ تو نہیں لکھا ہوا؟ لکھا ہوا ہے. تو یہ عربک گرامر چل رہی ہے یہاں پہ، وہ جو للہ ہی ہے وہ کنیکٹڈ ہے والصلوات کے ساتھ. وہ کیسے ہے؟ واو لگا ہوا ہے، والصلوات للہ. صحیح ہے، مطلب یہی ہے. تو اے اللہ پاک میری جتنی، اب آپ پڑھیں گے میں نہیں، اے اللہ پاک میری جتنی، پہلے کیا تھا؟ جتنی میری قولی اورل، جتنی میری قولی عبادت ہیں وہ کس کے لیے؟ اللہ پاک. اور اے اللہ پاک جتنی میری ایکشنز، میں بھاگا کسی کی مدد کے لیے، میں نے روڈ پہ کسی کو بچایا، میں نے ایکسیڈنٹ والے کی ہیلپ کی، میں اس کے لیے پانی لے کر آیا، اے اللہ میری جتنی فعلی عبادات ہیں، فعل کام ایکشنز، اس کے لیے اللہ پاک آپ کے لیے. اب انسان سبمٹ ہو رہا ہے، دنیا سے کٹ چکا ہے، نماز پڑھ رہا ہے نا، یہ ہوتا ہے اللہ سے کنیکشن، کہ انسان سب چیزیں اللہ کو سبمٹ کر رہا ہے. اللہ میں جو بول رہا ہوں وہ بھی تو آپ ہی کے لیے، اور اللہ جو میں کر رہا ہوں وہ بھی آپ کے لیے. تیسری بات والطیبات. اب آپ کو پتا ہے یہاں پر بھی کچھ آئے گا مطلب، تو آپ کو پتا ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں حلال پاک طیب روزگار نصیب فرما، پاکیزہ رزق نصیب فرما. آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو طیب رزق پیسے سے ذہن میں رکھو، اور میری جتنی سپینڈنگز ہیں، جتنا میں نے مالی خرچ کیا ہے وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ پاک. آپ نے اپنے دوست کو کچھ کھلایا، آپ نے نیت کی کہ اللہ میں، میرا مسلمان بھائی ہے اس کو میں افطار کرا رہا ہوں، اے اللہ اسے قبول فرما. اے اللہ میں اپنے دوستوں کو افطار کرا رہا ہوں، اپنے رشتہ داروں کو کرا رہا ہوں، اے اللہ اسے قبول فرما. تو اسپینڈنگز کس میں آ گئی بیٹا؟ بولے مل کے بولے والطیبات. اب سنیں، انسان تین طرح سے نیکیاں کر سکتا ہے، زبان سے، ایکشن سے، یا پیسے سے. اور کوئی سورس؟ تینوں کور ہو گئی. اب ترجمہ بتاؤ مجھے، التحیات للہ، ترجمہ بتاؤ بیٹا، شاباش. التحیات، جی کیا مطلب بنے گا؟ التحیات، اے اللہ پاک میری جتنی قولی عبادات ہیں وہ، اے اللہ پاک میری جتنے بائی ایکشنز اچھے اعمال ہیں وہ بھی، اور اے اللہ پاک میں جتنا کچھ آپ کی توفیق سے خرچ کرتا ہوں وہ بھی. اب جب یہ کیا نا، ابھی نام کس کا آیا؟ بولو. اللہ کا نام آ گیا نا. ابھی تک کس کا نام آیا؟ پیچھے اللہ کا نام آ گیا، اور اللہ کے نام سے ہم نے کنیکٹ کر دیا تین چیزوں کو. تین چیزیں کون سی؟ مل کے بولو واپس. قولی عبادات اور زبردست. اب آتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی. یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک خود غرض انسان ہی یہ کر سکتا ہے کہ اپنے محسن کو بھولے. مجھے اللہ کا تعارف بتانے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
سب سے زیادہ کور امپورٹنٹ عقیدہ کیا ہے؟ رسالت. کیونکہ رسول کو مانیں گے تو رب کو مانیں گے، پیغام لانے والے رسول ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعارف کرایا ہے اللہ کا. تو اب یہ جو اتنی اچھی اچھی باتیں میں کر رہا ہوں اللہ کے سامنے، خود سے تو میرے آپ کے ذہن میں نہیں آئی. کس کے ذہن سے آئی؟ کس کے پاس سے آئی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئی ہیں. تو جو محسن کی قدر کرنے والا ہوتا ہے، جو احسان کرنے والے کی قدر کرتا ہے، وہ احسان کرنے والے کو بھولتا نہیں ہے. تو آپ نے اسی وقت کرا، اسی وقت آپ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی. آپ نے حضور پاک، اب نماز میں اس پوائنٹ پہ حضور، جو لوگ روزہ رسول پہ جن کی حاضری ہو چکی ہے، اللہ پاک ہم سب کو لے جائیں اور حرمین کے دروازے اللہ سب کے لیے کھول دے. یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسے ہم سامنے پیش ہوتے ہیں تو ہم نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. تو آپ یہ وہ کیفیت ہے کہ جب مومن یہ کہہ رہے کہ اللہ پاک سے تعارف تو آپ نے کرایا، السلام علیکہ ایھا النبی، جیسے ہم معاجہ شریف میں موجود ہیں اور حضور سے فرما رہے ہیں حضور السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی آپ کو اللہ کی سلامتی ہو. لیکن اس پہ آپ رکے نہیں، آپ نے اتنا پڑھنے کے بعد آگے کیا پڑھا دیکھیں، اور اللہ کی رحمتیں ہو. آپ سے رہا نہیں جا رہا کہ آپ کے حضور نے آپ پہ احسان ہی ایسا کیا ہے. اور رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکات. اب اس میں تفصیل ہے، سلام کیا ہے، برکت کیا ہے، رحمت کیا ہے، یہ سب آپ اچھے اچھے کانٹیکسٹ میں ازیوم کر لیں، سمجھ لیں. یہ تفصیلی بات ہے، پھر ابھی وہ نہیں ہو سکتی. پھر ابھی تک کس کا نام آیا تھا؟ پہلے اللہ کا نام آیا تھا، پھر کس کا نام آ گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کا ذکر آ گیا. اور مسلمان یہ جانتا ہے کہ جب نبی اور رسول کا نام جمع ہو جائے تو وہ دعا کی قبولیت کا مقام ہوتا ہے. فوراً کہا السلام علینا، اور اے اللہ ہم پر بھی سلامتی. آپ کو کیا پتا آپ نے نماز میں سلامتی مانگی تھی، روڈ پر ایکسیڈنٹ بچ گیا. السلام علینا میں نے پڑھا تھا، میں نماز پڑھا رہا تھا یا امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، اس کی وجہ سے پوری مسجد والے بچ گئے. السلام علینا، اے اللہ ہم پر سلامتی. اللہ کی سلامتی میں اور آپ چاہتے ہیں نا، لیکن ایک خاص لوگوں کا ذکر الگ سے آیا، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے عباد بندے. کس کے عباد؟ اللہ. کس کے؟ اللہ کے بندے. الصالحین کون لوگ؟ ایک لوگ. ان کے اوپر تو اسپیشل بلیسنگز ہو. السلام علینا کس پہ ہو؟ ہم پر. علینا کا مطلب بتاؤ کیا ہوگا بیٹا؟ ہم پر. وعلا اور کس پر؟ وعلا اور کس پر بیٹا؟ اللہ کے نیک بندوں پر. اب جب یہ کر لیا تو بس پھر شہادت کی گواہی دی. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوا، یعنی معبود سے مراد نہ عزت دینے والا کوئی اور، نہ رزق دینے والا کوئی اور، جس کے آگے کسی کی نہیں چلتی، جس کے سارے کام سب کے بغیر بن سکتے ہیں اور جس کے بغیر کسی کا کوئی کام نہیں بن سکتا. یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمدن عبدہ ورسولہ، وہ آپ کے بندے ہیں اور وہ آپ کے رسول ہیں. دوستو ابھی یہ مکمل نہیں ہوا، ابھی تو آپ نے مجھ سے اس کو ایک دفعہ ریکال کروانا ہے. میں پڑھوں گا، آپ ترجمہ پڑھیں گے، چاہے آپ آہستہ آواز میں پڑھیں چاہے آپ لاؤڈ پڑھیں، ایٹ لیسٹ لڑکے تو اونچی آواز میں پڑھیں، صحیح ہے. اور میں یہ سنوں گا کہ میں عربی پڑھوں گا، آپ اس کا اردو ورژن پڑھیں گے، یا آپ مفہوم سمجھ رہے ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ آپ کی نمازوں میں توجہ بنے. سٹارٹ کرتے ہیں. التحیات للہ، جی میری تمام والصلوات، صرف نماز کا مطلب نہیں ہے، اس سے کیا مراد تھی؟ ساری فعلی عبادت. والطیبات، اب زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، کوئی سپینڈنگز ہے. پھر اس کے بعد کیا آیا؟ السلام علینا ایھا النبی. کیوں بھائی؟ کیونکہ سب بتایا کس نے ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو ان کا تو ہم پہ احسان ہے. ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. کن پہ بھائی؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور السلام علینا، اور کس پہ سلامتی ہو؟ ہم پر سلامتی ہو. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور کس پہ ہو؟ اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. اب آگے کیا ہے دوستوں بتائیں؟ اشہد اللہ الہ، کیا مطلب بنے گا اس کا؟ میں گواہی دیتا ہوں. اشہدو کا مطلب ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں. نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں. اشہدو کیا؟ میں گواہی دیتا ہوں. اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ پاک آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کے آگے یہ سر جھک سکے ایسی کوئی ذات نہیں ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ، جی وَأَشْهَدُ أَنَّ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بندے ہیں اور آپ کے رسول ہیں. انشاءاللہ تعالی اگر نیکسٹ سیشن کا اللہ نے موقع دیا تو اسی طریقے سے ہمارے پاس ڈفرینٹ پھر آگے آبجیکٹیوز ہیں جو ہمیں اسی طرح یاد کرنے ہیں انشاءاللہ. تھوڑی تھوڑی بات اور تھوڑا لیسن یاد کرنا. صحیح ہے دوستوں؟ دعا کر لیتے ہیں اور دعا کے بعد پھر سیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین.